کیمیائے سعادت پارٹ 44۔ دنیا جسے ملک الموت کہتی ہے، خلق اس کا نام جانتی ہے، اس کی حقیقت نہیں پہچانتی کہ اس کا پہچاننا دشوار ہے۔ مرگ حیوانات کا یہی معنی ہے، لیکن آدمی کی موت اور طرح پر ہے، کیونکہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ اور روح بھی ہے جس کا نام روح انسانی اور دل ہے۔ اوپر بعض فصلوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں جو ہوا سے لطیف اور بخار پختہ اور صاف کے مانند ایک جسم ہے۔ یہ روح انسانی جسم نہیں، اس واسطے کہ قسمت پذیر نہیں، اور حق تعالیٰ کی معرفت اس میں سماتی ہے۔ اور جس طرح حق تعالیٰ ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں، اس طرح اس کی معرفت بھی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں۔ تو معرفت کسی قسمت پذیر جسم میں نہیں سماتی، بلکہ اس چیز میں سماتی ہے جو یگانہ ہے اور قسمت پذیر نہیں۔ اے عزیز، انسان میں بھی بتی تو روشنی تینوں چیزیں فرض کر لے۔ بتی گویا قالب ہے، چراغ کی ٹیم روح حیوانی اور روشنی روح انسانی ہوتی ہے۔ اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ سے بھی بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں ہو سکتا، اس طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت گویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لطافت کی نظر سے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے، لیکن اور وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی تیغ اور فرا ہے، جب چراغ گل ہو تو زائل بالکل ہے، اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے، بلکہ روح انسانی اصل ہے اور روح حیوانی کے زائل ہونے سے یہ باطل نہیں ہوتی۔ اگر اس کی مثال چاہے تو ایک نور فرض کر کے چراغ سے بہت لطیف ہے، چراغ کا قیام اس کے سبب سے ہے، اس کا قیام چراغ کے سبب سے نہیں۔ یہ مثال ٹھیک ہو جائے، اور روح حیوانی ایک وجہ سے روح انسانی کی گویا سواری ہے، ایک وجہ سے اس کا ہتھیار ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا ہے، قالب مردہ ہو جاتا ہے، اور روح انسانی برقرار رہتی ہے لیکن بے سواری اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے، اور سواری تباہ ہونے سے سوار نیست و نابود نہیں ہو جاتا، بے ہتھیار یعنی نہتہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہتھیار اس سوار کو اس واسطے مرحمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت الہی کو شکار کرے۔ اگر شکار کر چکا ہے تو ہتھیار کا ضائع ہو جانا اس کے حق میں بہتر ہے کہ بوجھ سے سبکدوش ہوا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ وہ یہی بات ہے جو کوئی شکار کھیلنے کو دام لیے ہے، بوجھ اپنے اوپر گوارا کیے ہے، جب شکار اس کے ہاتھ آئے تو دام کا ضائع ہو جانا اس کو غنیمت ہے، اور معاذ اللہ اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جاتا ہے تو شکار حسرت غائط کرتا ہے تو شکاری حسرت غائط کرتا ہے اور مصیبت بے نہایت اٹھاتا ہے، اور یہی حسرت و الم پہلے عذاب قبر ہوتا ہے۔ فصل روح حیوانی اور موت۔ بس جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں تو وہ خود سلامت رہتا ہے، کیونکہ نہ تو ہاتھ ہے نہ وہ پاؤں، بلکہ ہاتھ پاؤں اس کے آلات ہیں اور وہ ان کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ اے عزیز، جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں، اس طرح پیٹ، سر بلکہ تمام قالب بھی تیری اصلی ماہیت نہیں۔ اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے، اور موت کے یہی معنی ہے۔ تمام بدن شل ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ ہاتھ شل ہو جانا
اسی کا نام ہے ہاتھ تیرا فرما بردار نہ رہے۔